دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا ان کا خلاصہ آدمی نکالے نا۔ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام جوڑوں کی شکل میں آیتوں کے بعد آتے ہیں، رؤوف الرحیم، غفور الرحیم، تواب الرحیم۔ اس طرح ایک جوڑا جو ہے نا یہ بہت استعمال ہوا، العزیز الحکیم، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز اس بات کا جواب ہے کہ کوئی کام اللہ کے لیے ہونا نہیں، بس اس کا کہہ دینا ہی چاہنا ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون بھی کہنے کی ضرورت نہیں، جب اس نے چاہا نا، چاہنے سے وہ چیزیں فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اس لیے وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی کہنا اس لیے مدد مانگتا ہے کہ کوئی کام اس کے لیے مشکل ہے، ہو نہیں رہا تو ہم سے مدد مانگتا، کافر ہو جائے۔ وہ تو العزیز ہے، کوئی کام اس کے لیے دشوار نہیں، کوئی چیز انہونی نہیں، غالب ہے، بالکل قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الحکیم، اتنی پاور ہوتے ہوئے وہ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کر سکتا سب کچھ، مگر اس کے ساتھ اس کے پاس علم ہے، دانائی ہے، کون کام کرنا مناسب ہے، کون نہیں کرنا مناسب، یہ بھی ساتھ جانتا ہے۔ اپنی طاقتوں کو غلط استعمال نہیں کرتا کہ طاقت کے نشے میں جو چاہے غلط سلط کر دے، نہ، اس سے پاک ہے قدرت والا، مگر قدرت اسی طرح استعمال کرتا ہے، بالکل اسی موقع پر جس طرح ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے انسانوں کے لیے اپنی حکمت سے جو میں قادر تھا کہ لن تصر منہم، یہ کافر جو ہے نا ان کے خلاف تمہیں جہاد کا حکم دیا، کئی تم میں سے قتل ہو جاتے ہیں کہ ان کو قتل کرتے ہیں، اس دندے میں نے تمہیں کیوں لگانا تھا؟ میں کافر پیدا ہی نہ ہونے دیتا، یا جیسے کئی قوموں کو میں نے اپنے عذابوں سے تباہ کر دیا، خود ہی کر دیتا، تمہیں تلوار اٹھانے کا کیوں حکم دیا؟ اور اس کو کہا کہ تمہارے وفادار اور سچے مسلمان ہونے کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلے گا وہ کھرا مومن ہے، جو کنی کچرا جائے گا نا وہ منافق ہے۔ اتنا، اور جو مر جاتے ہیں اس راہ میں انہیں کہا ان کو مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ اللہ نے ان کو مردہ کہنا بھی قبول نہ کیا، حالانکہ پہلے کہہ دیا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں۔ اب قتل سے بڑھ کر کون سی موت ہے؟ قتل تو مانا کہ قتل ہو گیا، جان اس کی نکل گئی ہے، مگر فرمایا نہیں، جیسے جانور کو دونوں مر جاتے ہیں، جو حلال طریقے سے ہم ذبح کرتے ہیں، جو ویسے لوگ سمجھے مر جاتے ہیں، یہ ہندو وغیرہ ذبح کرتے ہیں، ہم اس کو حلال کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے کہ یہ مر گیا، ان کے کہتے ہیں یہ مردار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مرے یہ بھی ہیں، مگر ان کو میں مردہ کہنا برداشت نہیں کرتا، یہ مرے نہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے گئے، پھیل گئے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس مصیبت میں کیوں ڈالتا کہ یہ لوگوں کو دین سکھاتے پھریں، کوئی مانے نہ مارے، کئی اللہ کے نبی اور نیک بندے جو ہیں ان کی بات ماننے کی بجائے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یقتلون نبی، نبی قتل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کیوں یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگ جو ہے نا دین کی تبلیغ کریں، جہاد کریں، واضح و نصیحت کریں، اپنی طاقت سے ان کو کیوں نہیں مسلمان بنا دیا؟ تو اللہ نے فرمایا طاقت کے لحاظ سے تو اگر اللہ چاہتا تو لن تصر منہم، واقعی اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں تباہ برباد کر دیتا اور تمہارے جہاد کی ضرورت نہ ہوتی، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک نا امتحان کے لیے میدان کھولا کہ سچے مسلمانوں کا پتہ چل جائے، ادھر جو بے ایمان مخالفت کریں ان کو بھی ان کے کیے کی سزا مل جائے۔ یہ ایک میدان ہے جس میں دونوں فریقوں کو نا کھیل کے لیے اتارا گیا کہ اپنے اپنے نا اچھائی برائی ظاہر کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سب کر سکتا تھا، مگر اپنی حکمت سے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، انسان کے لیے جبر کا راستہ نہیں اختیار کیا، اختیار دے کر آزمایا کہ کون اپنی مرضی سے مانتا ہے نام لے لے، کون مخالفت کرتا